नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सोहेब मियानूर और आप देख रहे हैं फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल न्यूज। आज हम आपको लिए चलते हैं मुंबई जोगेश्वरी वेस्ट वैशाली नगर की तैयबा मस्जिद में, जहां रमजानुल मुबारक के 27वें रोजे में रोजा इफ्तारी में तकरीबन हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए और 27वें शब की दुआ में भी शामिल हुए। तो हम आपको ये दुआ भी दिखाएंगे और किस तरह से लोग इफ्तारियों की तैयारियां करते हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हम तैयबा मस्जिद में और सुनते हैं वहां के पेश इमाम साहब ने क्या दुआ मांगी, किस तरह से दुआ की गई 27वें शब में और किस तरह से वहां के आसपास के लोग जो है इफ्तारियों की तैयारियां कर रहे हैं। पारा पारा अलवदा अलवदा रमज़ान क़ल्बे आशिक़ है अब पारा पारा अलवदा अलवदा रमज़ान कुल्फ़ते हिज्रो फ़ुरक़त ने मारा अलवदा अलवदा माहे रमज़ान तेरे आने से दिल खुश हुआ था तेरे आने से दिल खुश हुआ था और ज़ौक़े इबादत बढ़ा था। अब दिल पे है गम का ग़लबा अलवदा अलवदा रमज़ान मस्जिदों में बहार आ गई थी मस्जिदों में बहार आ गई थी जोक दर जोक आते नमाज़ी आह अब दिल पे है गम का ग़लबा अलवदा अलवदा माहे रमज़ान कुछ न हुस्ने अमल कर सका हूँ कुछ न हुस्ने अमल कर सका नजर चंद अश्क में कर रहा हूँ बस यही है बस यही है मेरा कुल असासा अलवदा अलवदा माहे रमज़ान बज़्म इफ़्तार
سجتی تھی کیسی، بزم افطار سجتی تھی کیسی، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی، ہوگا اب یہ سما سونا سونا، ہوگا اب یہ سما سونا سونا، الوداع الوداع آہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، ماہ رمضان کی رنگی فضا، اے معطر معمبر ہوا، لو سلام آخری اب ہمارا، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ پورے 300 دن محنت کرتے ہیں ان لوگ کی ٹیم۔ الحمدللہ یہ عمر میں یہ جذبہ دیکھ کے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ ہم یہ عمر میں تو کچھ نہیں تھے، شرما کے آتے تھے ابا کا ہاتھ پکڑ کے، لیکن یہ لوگ محنت کر رہے ہیں۔ اس عمر میں یہ جذبہ دیکھ کے خوشی ہوئی۔ سفیان بھائی، یہ لوگ 300 دن یہاں پہ شربت بناتے ہیں۔ ہاں، یہ 300 دن ان لوگ یہاں شربت بناتے ہیں، اور آج کا خصوصی دن جو ہے 27واں کا، تو یہ اعلان ہوتا ہے کہ سب اپنے اپنے نمازی اپنے اپنے گھر سے افطاری لائیں اور مل جل کے بیٹھ کے بھائی چارے کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں۔ اور آج کچھ دعا بھی کرائی جاتی ہے۔ اجتماعی دعا تو آپ دیکھ رہے شروع ہو چکی ہے، اور یہ کنسرٹ ہے جو چل رہا ہے اتنے سالوں سے، 15 سالوں سے۔ یہ 26ویں شب ہو جانے کے بعد الحمدللہ قرآن شریف مکمل ہو جانے کے بعد دوسری جو افطاری آتی ہے وہ ٹائم پہ یہ امام صاحب اعلان کرتے ہیں سب نمازی اپنے گھر سے اپنی اپنی افطاری کا لے آئے اور سب مل جل کے بیٹھ کے کھائے۔ اس سے امن اور شانتی کا پیغام دینا چاہتے ہیں ہم آپ کے ذریعے۔ اے اللہ ہم سب کو صابر و شاکر بنا دے، صبر و شکر کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو صبر و شکر کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مومنین والی صفتیں خوبیاں ہم میں پیدا فرما دے۔ اے اللہ مومنین والی صفتیں خوبیاں ہم میں پیدا فرما دے۔ اے اللہ مومنین والی صفتیں خوبیاں ہم میں پیدا فرما دے۔ اے اللہ منافقین کی خصلتوں سے بچا، کفر سے بچا، شرک سے بچا، بری بری بدعات سے بچا۔ اے اللہ تیرا جو پاکیزہ دین ہے اس پر عمل کرنے کے لیے ہزاروں سال کی زندگی ناکافی ہے۔ اے اللہ ہم خرافات میں مبتلا ہیں، اے اللہ بھٹک جاتے ہیں ہم اپنے معاملات عبادات میں، ان تمام خرافات سے ہمیں محفوظ فرما، تمام خرافات سے محفوظ فرما۔ ہر عبادت سنت کے مطابق اے اللہ تیرے محبوب کے فرمان کے مطابق ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ہماری نجات کے لیے اللہ یہی کافی ہے۔ اے اللہ جو لوگ دین کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں ان شیاطین سے ہمیں محفوظ فرما، ان شیاطین کے شر سے محفوظ فرما۔ درگاہوں میں رہ کر کے، بازاروں میں رہ کر کے پیری مریدی کے نام پر، دعا تعویذ کے نام پر جو قوم کو لوٹتے ہیں، جو دھوکہ دیتے ہیں، ان تمام شیاطین سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم سب کو رسول اللہ کا سچا وفادار بنا دے۔ اے اللہ رسول اللہ کا سچا فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو رسول پاک کے صحابہ کرام کا وفادار بنا دے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو رسول اللہ کے پیارے پیارے بیٹوں امام حسن، امام حسین اور حسنین کریمین، ان کی تمام اولاد سیدہ فاطمہ زہرا کے نقش قدم پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما، جو ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ اللہ ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ اے اللہ تمام خرافات کو، بری بدعات کو ہماری زندگیوں سے دور فرما دے۔ اے اللہ گھر میں ہو، مسجد میں ہو، خانقاہوں پر ہو، مزاروں پر ہو، جہاں کہیں بھی ہو اللہ ہر جگہ اسلام کا پرچم بلند نظر آئے۔ اے اللہ
اسلام کا پرچم بلند آئے نظر آئے. اے اللہ ہر لوٹوروں سے, ہر ڈاکوؤں سے, ہر دین کے دشمنوں کے شر سے ہم تمام اہل سنت والجماعت کی حفاظت فرما. اے اللہ جو لوگ دین کے نام پر جو ہے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں ان کے شر سے ہمیں محفوظ فرما. اور ہم سب کو جو ہے اپنے ایمان عقیدے کی حفاظت کی کوشش کی دعا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو اپنے ایمان کی حفاظت کی کوشش بچانے کی دعا کرنے کی کوشش عطا فرما. اے اللہ ہم سب پر رحم فرما, ہم سب پر کرم فرما, فضل فرما. اے اللہ بہت سارے دوست احباب نے تیرا پاکیزہ کلام پڑھا ہے, تقریباً 404 کلام پاک اور 500 کی تعداد میں درود شریف ہے, سورہ یاسین ہے, سورہ اور بہت سارے سورہ جمعہ ہے, سورہ ملک ہے, سورہ رحمان ہے اور دیگر بہت کچھ مجھے بتایا گیا ہے. اے اللہ تو علیم ہے, خبیر ہے, بہتر جانتا ہے جو کچھ بھی پڑھا گیا ہے. اے اللہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, تو پڑھے ہوئے کلام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور جو کمی رہے جو اللہ معاف فرما دے. بارگاہ مصطفیٰ میں ہم تمام غلاموں کی طرف سے تحفہ ہے. اے اللہ غلاموں کا تحفہ محبوب کی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ تمام کلام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہم غلاموں کی طرف سے محبوب کی بارگاہ میں تحفہ ہے اللہ سے قبول فرما لے. آقا کے صدقے میں لاکھوں انبیاء رسول کے ارواح طیبہ کو نظر کرتے اللہ قبول فرما. اے اللہ قیامت کو صبح تک رسول اللہ کے روضے پر تمام انبیاء رسول کے روضے پر نور و مدحت کی رحمتوں کی بارش نازل فرما. جن کے قدموں سے آج اللہ ہمیں عزت حاصل ہے انہیں کے قدموں میں ہم سب کو زندہ بھی رکھ, موت بھی عطا فرما. اے اللہ رسول پاک کے صدقے میں لاکھوں صحابہ, لاکھوں صحابیات, ازواج مطہرات اور خصوصاً خلفائے اربعہ اور خصوصاً جو ہے اہل بیت اطہار اور خصوصاً تمام شہدائے بدر و حنین و خندق, شہدائے کرب و بلا کی بارگاہ میں پیش کر کے اللہ سے قبول فرما لے. جن کی شہادتوں سے, جن کی قربانیوں کے ذریعے سے اسلام پورے عالم میں پہنچا, اے اللہ ان عظیم محسنین کی بارگاہ میں پیش کر کے اللہ سے قبول فرما لے. انہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تمام تابعین تابعین, تمام اولیاء کرام, محدثین کرام, مفسرین کرام, علماء ربانیین کی بارگاہ میں نزل قبول فرما. تمام مرحومین مسلمین کے ارواح کو احسان کا اللہ سے قبول فرما لے. سب کی بخشش فرما, سب کی مغفرت فرما اور مرحومین کی بخش دے. اللہ ہم زندہ مسلمانوں کو بخش دے. اے اللہ گناہوں کی وجہ سے اگر کہیں عذاب قبر ہو رہا ہو تو ماہ رمضان کا صدقہ ان مرحومین کو عطا فرما دے اور ان کو اوپر سے عذاب ہٹا کر رحمتیں نازل فرما دے, ان کی بخشش فرما دے, ہم سب کی بخشش فرما دے. اے اللہ فتنوں کا دور ہے میرے پروردگار, بچوں کے بھٹک جانے کا خطرہ ہے, جوانوں کے, بوڑھوں کو, ضعیفوں کو, سب کو بھٹک جانے کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے. اے اللہ تو خاص ہم پر کرم فرما دے, ہم سب کے ایمان عقیدے کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. ہم سب کے ایمان جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. ہم سب کے ایمان جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. ماں بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. ہم سب کے املاک کی حفاظت فرما. تمام مقدس مقامات کی حفاظت فرما. حرمین طیبین جیسی پاکیزہ جگہ پر یہ ناچنے گانے والے لٹیرے, یہ ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں, اے اللہ ان سے قوم کو نجات عطا فرما دے. اے اللہ اور حرمین کی حفاظت فرما, مسجد اقصی کی حفاظت فرما اور انہیں زمین کی تمام مقدس مقامات کی حفاظت فرما. اے اللہ مایوسی کے سوا, اے اللہ دکھ بھری خبروں کے سوا اے اللہ نہ کچھ نظر آتا ہے نہ سننے میں آتا ہے. اے اللہ کرم فرما دے. اے اللہ ہم نبی کے غلاموں میں جو ہے حضرت صلاح الدین ایوب کا ثانی پیدا فرما دے, حضرت خالد بن ولید کا غلام پیدا فرما دے, حضرت علی شیر خدا کا غلام پیدا فرما دے, حضرت عثمان غنی کا غلام پیدا فرما دے, حضرت عمر فاروق کا غلام پیدا فرما دے, حضرت صدیق اکبر کا غلام پیدا فرما دے اور پرچم اسلام کو ہمیں سنبھالنے کی توفیق عطا فرما. امت کے عروج کے لیے, وقار کے لیے اللہ ہم کو ہر طرح کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرما. عزت کے ساتھ رکھنا, جب تک دنیا میں رکھنا, عزت ہی کی موت عطا فرمانا. اے اللہ ہم سب پر رحم فرما, کرم فرما. اے اللہ سنتوں کا بول بالا رہے. اے اللہ کرم فرما دے ہم پر, ہمارے بچوں پر اور
हम रूए जमीन के तमाम मुसलमानों पर खूब रहम फरमा, खूब करम फरमा, खूब करम फरमा। ऐ अल्लाह तू बेहतर जानता है, पूरे आलम में जहाँ कहीं भी मुसलमान भाई इस्लाम की खिदमत करते हैं, कौम की खिदमत करते हैं, सबके खिदमत को कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह इस तैयबा मस्जिद में पहले दिन से रोजे इफ्तार का इंतजाम होता है। जिन लोगों ने हिस्सा लिया है, जिन लोगों ने ताउन किया है, जिन लोगों ने वक्त दिया है, जिन लोगों ने रोजेदारों के लिए दस्तरखान सजाया है, सबके खिदमात को कबूल फरमा ले, सबके खिदमात को कबूल फरमा ले और अपने शान के मुताबिक उनको हम सब को अता फरमा। मस्जिद की तामीर में जो लोग हिस्सा लेते रहते हैं, मस्जिद का ताउन करते रहते हैं, बगैर कहे हुए सबके हिस्से को, सबके खिदमात को कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह वो सारे मुसल्ली जो कभी हमारे साथ होते थे, आज दुनिया से आ चुके हैं, उन सब की मग़फ़िरत फरमा दे, हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे, पूरे आलम के मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमा दे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत से लेकर के आज तक जितने भी साहिब ईमान दुनिया से गए, सबकी मग़फ़िरत फरमा दे, सबकी मग़फ़िरत फरमा दे। ये सबसे बड़ी दुआ तेरी बारगाह में है अल्लाह कि जब तक दुनिया में रखना, ईमान के साथ, इज्जत के साथ, आफियत के साथ हमें जिंदा रखना, और जब भी मौत आए अल्लाह ईमान पर मौत देना, ईमान ही पर मौत देना, ईमान ही पर मौत देना। तेरी बारगाह में लाखों करोड़ों मर्तबा ये दुआ है अल्लाह कि जब तक जिंदा रखना ईमान पर, मौत देना ईमान पर। और क्या ही अच्छी मौत है अल्लाह की, जब आखिरी वक्त हो, तेरे महबूब के रोजे पर हाजिर हो, दुरूद व सलाम पढ़ रहे हो, गुंबद खजरा की जियारत कर रहे हो, इसी हाल में हमें मौत अता फरमा। जन्नतुल बकी में दो गज ज़मीन अता फरमा, जन्नतुल बकी में दो गज ज़मीन अता फरमा, जन्नतुल बकी में दो गज ज़मीन अता फरमा। अल्लाह हम सब को मिलजुल करके दीन की खिदमत, कौम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा, और जो फजूल खर्ची करते हैं, रस्म रिवाज उठे हैं, उन तमाम खुराफात से हमें महफूज करना। हम सबको अपना और अपने أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة हमारी और भी खबरें देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे न्यूज को शेयर करें, लाइक करें और देखते रहिए सच, निष्पक्ष और निर्भीक खबरों के साथ फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल न्यूज। तब तक के लिए जय हिंद।